how to achieve emotional resilience? By looking inside yourself and then outside yourself. What you need to remember is that you're not ordinary. آپ خدا کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. Right? There is a creator who has created you. اور آپ یہ سوچیں کہ آگے زندگی it's like a blackboard. You're a piece of art. وہ رحمان ہے. خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. آپ کا حق بنتا ہے کہ جو آپ اپنی سٹوری لکھتے ہیں, اپنا خیال رکھتے ہیں, اپنی سیلف کیئر کرتے ہیں, آپ دا آرٹ دیٹ ہیز بین کریٹڈ اٹ از ان یور ہینڈس کہ آپ اپنے آپ کو کس قدر امپروو کرتے ہیں. فار دیٹ آرٹ فار دا ورلڈ ٹو سی. اٹ آل بگنس وتھ سیلف کیئر اینڈ دین یو اسپریڈ دا لائٹ آن ٹو ادرس. سو گریٹیٹیوڈ اور ایک سینس آف سیلف, ایک سیلف اویئرنیس, اور آلسو ایگزسٹنگ ان دا پریزنٹ مومنٹ. Because a lot of people, as you know, you're mashallah a doctor yourself, and that too medical, somebody who's worked on mental health. Most of our worries exist because of something that is going to happen in the future or something that has happened in the past. اور اگین بیکاز یو ار اے ڈاکٹر یو وڈ نو کہ جو پین کا اصل میں جو پین ہوتی ہے اس کا جو اسپین ہوتا ہے دیٹ از اونلی 26 سیکنڈس. اٹس اونلی 26 سیکنڈس. دا ریسٹ از سم تھنگ دیٹ وی ہیو کریٹڈ آور سیلوز. ایز یو وڈ بی ایبل ٹو کنفرم اٹ مور ایز اے ڈاکٹر کہ جو ایکسٹریم پین کا جو اسپین ہے دیٹ کین ناٹ بی مور دین 26 سیکنڈس. سو دا ریسٹ از ہاؤ powerfully and how strongly we pull ourselves back. And you have to remember that you're important. There's a creator who has invested in you. You're a piece of art. Aapka kaam hai to continuously improve on that art and spread light amongst all those who are around you. Spread light, spread positivity, spread gratitude. اور میں پھر سے رمضان کا مہینہ ہے تو مجھے تو بار بار پتہ نہیں کیوں حضور ہی یاد آ رہے ہیں کہ ایون اسپریڈنگ اے اسمائل ہے صدقہ. مسکرانا, مسکراہٹیں بکھیرنا, پازیٹیوٹی بکھیرنا, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور میں ایک اور بھی بات بتا دوں, اگر کچھ اور نہ بن پائے تو خیبر پختونخوا میں شفٹ ہو جائے, کیونکہ یہاں پہ بھی میں نے بہت زیادہ ریزیلینس دیکھی ہے کہ آپ سیکھتے ہیں. آپ اکثر غریب لوگوں سے سیکھتے ہیں. ہاسپٹیلٹی بھی آپ کو پتہ ہے جب سیلاب وغیرہ ہوئے تھے تو اکثر لوگوں کو انفارچونیٹلی بہت ڈی ہیومنائز کیا گیا تھا. جی کرمنلز ہیں, روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو ایک تو میں نے یہ نوٹس کیا بیکاز آئی یوز ٹو ہیو مائی افطار ود دا اسٹاف. تو ایک تو میں نے یہ نوٹس کیا کہ تو وہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ وین یو آر یوز ٹو این انوائرمنٹ جہاں پہ آپ کو 10 چیزیں 15 چیزیں کھانے کی عادت ہو, اور پھر آپ نے کہہ دیا ہو کہ جی آپ اسٹاف کے ساتھ ہی افطار کریں گے, اور پھر جو افطار ہو وہ اٹ یوز ٹو بی اے نان ود دہی. تو جب میں نے پہلے دن دیکھا تو میں نے کہا از دیٹ اٹ. تو میں نے دل میں سوچا اچھا پورا مہینہ ایسے رمضان اور کام ہو گیا. لیکن ایک دن دہی آتا تھا, اگلے دن لوبیا آتا تھا, اگلے دن چنے آتے تھے, بس چیزیں اسی طرح سے. لیکن اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری دن تھا عید سے پہلے, اور میں نے کوئی ججمنٹ ڈرافٹ کر رہی تھی, وہ ہیئرنگ سوری وہ ایک ڈیسیژن ڈرافٹ کر رہی تھی اس میں. سو اینڈ آئی سو کہ جو اسٹاف ہے وہ 40 منٹ کے لیے لگا ہوا ہے, اور میں نے دیکھا کہ کیا کریں, تو مینیو ڈسکس کر رہے تھے. تو پھر میرا ایک دم سے, کیونکہ آئی وانٹیڈ ٹو فوکس آن واٹ آئی واز رائٹنگ, تو میں نے کہا جب تم لوگوں کو پتہ ہے کہ تم لوگوں نے صرف 3 چیزیں آرڈر کرنی ہوتی ہیں تو اس میں 40 منٹ کی ڈسکشن کی کیا ضرورت ہوتی ہے. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از دیٹ دے ہیڈ سچ لمیٹڈ چوائس, بٹ دا انرجی اینڈ دا پاور اینڈ دا پازیٹیوٹی. اور یہ جو میرا کہنا تھا تو انہوں نے پھر سوچا کہ اچھا پھر میڈم کو تو یہ عادت نہیں ہے. تو پہلی دفعہ ان بیچاروں نے پیسے اکٹھے کر کے چکن منگوایا, اور جیسے وہ میں نے چکن دیکھا آئی آلموسٹ وانٹیڈ ٹو I could never forgive myself for saying what I did.
کہ جب 3 چیزیں آرڈر کرنی ہوتی ہیں تو کیا. تو کے پی کے لوگوں میں نے بہت زیادہ, میں اور آپ کو بتا دوں کہ ہاسپٹیلٹی بھی, قدریں بھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب میں جا رہی تھی سیلاب کے دوران تو ایک میں نے ٹوٹا پھوٹا ہوا گھر دیکھا تھا, بالکل ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو کہیں پتہ چل گیا کہ جی اس کو چائے بہت پسند ہے. تو ان کا کچن بھی ٹوٹا پھوٹا تھا, سب کچھ ٹوٹا پھوٹا تھا. وہاں پہ چائے, دودھ نہیں تھا ان کے پاس اور دودھ کے پیسے بھی نہیں تھے, لیکن خالی کہوہ چائے وہاں پہ انہوں نے ٹوٹے ہوئے برتنوں میں بھی میرے لیے رکھی ہوئی تھی. سو دیٹ واز دا ہاسپٹیلٹی, دیٹ از دا لو دیٹ آئی سو. اور میں آپ کو بتاؤں, عزت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو پاور اور انفلوئنس سے کبھی نہیں مل سکتی, وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑنے سے ملتی ہے. اور میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ جب میں ابھی بھی کسی بھی علاقے میں چلی جاؤں, میرے لیے سب سے بڑا ایک جو کے پی میں میرے لیے بلیسنگ ہے وہ یہ ہے کہ میں جس مرضی علاقے میں چلی جاؤں, چاہے میں دیر چلی جاؤں, چاہے میں شرنگل چلی جاؤں, چاہے میں چارسدہ چلی جاؤں, اگر لوگ اس بات میں فخر محسوس کریں کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور بچے باریاں لگائیں آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے, تو اس سے زیادہ محبت اور اس سے زیادہ سعادت کی کیا بات ہوگی. دوستوں اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.